ہم غمزدہ خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں، شہید کے خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے ان کو انصاف ملنے تک۔ اس واقعے کی آڑ میں ہم کسی کو مدرسے کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ کچھ NGOs کے لوگ مدارس کے اندر بغیر کسی اجازت کے چلے جاتے ہیں اور مدارس کے طلباء ان کے سامنے کیمرے پکڑ کر، ان کو مائک دے کر ان سے مختلف سوالات کرتے ہیں۔ کس کی اجازت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ ناقابل برداشت ہے۔ بالکل ایسے لوگوں کی ہم ٹانگیں توڑ دیں گے۔ مدرسوں کے خلاف ایک واقعے کو آڑ بنا کر آپ مدرسوں کے خلاف یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو واقعہ مدرسہ مخزن العلوم چالیار خواجہ خیلہ میں ہوا وہ انتہائی اندوہناک ہے، انتہائی افسوسناک ہے۔ اس پر جتنا افسوس کیا جائے، اس کا جتنا غم کیا جائے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے اس واقعے کو اسی نظر سے نہ دیکھا ہو، اس نے مذمت نہ کی ہو، اس نے افسوس کا اظہار نہ کیا ہو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ایک بے گناہ بچہ، معصوم بچہ شہید ہوا ہے، ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، اور ہم اس قتل کی اس واقعے کی ایک بار پھر مشترکہ مذمت کرتے ہیں۔ اور جو فرحان شہید کے اہل خانہ ہیں، ان کے خاندان کے لوگ ہیں، ان کے اعزاء اور اقارب ہیں، ان کے علاقے کے لوگ ہیں، ان سب سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں، یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور میں نے اپنے مختلف بیانات میں یہ بات کہی ہے کہ یہ بات صرف اس گھر کے لیے اور اس خاندان کے لیے باعث افسوس نہیں، بلکہ ہم سب کے لیے باعث افسوس۔ اور اس دن ان کے گھر میں تو اس معصوم شہید کی لاش موجود تھی اور اس کے ساتھ ماتم بھی تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دن ضلع سوات، پورے خیبر پختونخوا اور پورے پاکستان میں ہزاروں ایسے گھر ایسے تھے جن کے اندر لاش تو موجود نہیں تھی، لیکن وہاں ماتم ضرور تھا، وہاں غم ضرور تھا، وہاں پر آنسو بہائے جا رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں، بہت بڑا واقعہ تھا اور افسوسناک واقعہ تھا۔ مجھے جب یہ معلوم ہوا اور صبح کے وقت معلوم ہوا، نہیں معلوم مجھے، آپ حضرات کو اگر رات کو اس کا پتہ چلا ہو تو چلا ہو، لیکن مجھے اس واقعہ کا صبح کو اگلے دن پتہ چلا۔ اور جیسے ہی میں نے سوشل میڈیا پر یہ خبر دیکھی، میں نے اپنے محترم دوستوں حضرت مولانا قاری محب اللہ صاحب جو وفاق المدارس کے مالاکنڈ امین کے میرے معاون ناظم ہیں، ان سے میں نے درخواست کی، حضرت مولانا قاری محمد طاہر صاحب جو رکن عاملہ ہیں وفاق کے، حضرت مولانا حاجی محمد فہیم صاحب جو اپر سوات کے مسئول ہیں، ان سے میں نے درخواست کی کہ آپ فوراً اس موقع پر تشریف لے جائیں اور پورے حالات کا اس کی معلومات حاصل کریں اور اس شہید کے اہل خانہ کے ساتھ اس تعزیت میں شریک ہوں۔ اگر ان کا جنازہ ہو تو جنازے میں شریک ہوں اور ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں۔ اس واقعہ کا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ
کہ اس طرح کا واقعہ، اور ظاہر قصدن نہیں ہوتا لیکن ہو جاتا ہے، اور بہت ہی افسوس اور بہت ہی قابل مذمت ہوا کرتا ہے، اور ہم نے کی بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کا ایک آدھ واقعہ اگر مدارس میں ہو جاتا ہے، اگرچہ اس طرح کے واقعات جس طرح کی ذکر کیا گیا، میں اس کا تکرار نہیں کرتا، کون سے ادارے ہیں جہاں اس طرح کے واقعات آئے روز نہیں ہوتے؟ یا کالجز کے اندر نہیں ہوتے، یونیورسٹیوں میں نہیں ہوتے، اسکولوں میں نہیں ہوتے؟ اگر ہمارے ہاں کوئی واقعہ ہوا ہے، نہ اس کا دفاع کیا ہے، نہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم غمزدہ خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں، شہید کے خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کھڑے رہیں گے ان کو انصاف ملنے تک۔ یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے، یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے، ہم نے ایسا کیا بھی ہے اور کریں گے بھی۔ لیکن اس کے ساتھ جو اور چیزیں ہو جاتی ہیں وہ بہت ہی زیادہ قابل افسوس ہے۔ وہ یہ کہ تمام مدارس کے منتظمین وہ کٹہرے میں کھڑے کر دیے جاتے ہیں، مدارس کی روشن خدمات وہ پس پردہ چلی جاتی ہیں۔ ان مدارس کو جو اس ملک کے اندر اس ملت کے لیے بہت ہی عظیم اور شاندار خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان مدارس کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ان مدارس کی دین کے لیے کیا خدمات ہیں، ان مدارس کی ملت کے لیے کون سی خدمات ہیں، ان مدارس کی قوم کے لیے کیا خدمات ہیں، اس ملک کے لیے کیا خدمات ہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ ورنہ آپ بتائیں، اس ملک کے اندر مدرسے کے علاوہ مسلمان بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے والا کون ہے؟ بتایا جائے مجھے۔ آج اگر اس معاشرے کے اندر قرآن کریم کی تعلیم زندہ ہے تو مدارس کی برکت سے زندہ ہے۔ کون ہے اس ملک کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی تعلیم دیتا ہو مدرسے کے سوا؟ مدرسے کے سوا کوئی ادارہ ایسا نہیں۔